السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی دوسرے مردوں کی طرح ایک عام سا مرد تھا۔ میں رکشہ چلا کر اپنے لیے حلال رزق کماتا تھا۔ میں نے کبھی روپے پیسے کے معاملے میں کسی سے دھوکہ نہیں کیا تھا۔ گھر والوں نے مناسب عمر میں ایک سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی سے میری شادی کر دی تھی۔ میری بیوی بھی عام سی اور قبول صورت لڑکی تھی، مگر اس کا نرم لہجہ اور نیک صفت عادات اسے اتنا پرکشش اور دلکش بناتی تھی کہ مجھے اس سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ جب اللہ نے ہمیں اولاد سے بھی نواز دیا تھا تو ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہی تھی۔ شاید اسی لیے میں کبھی بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوا تھا، حالانکہ میرا کام ایسا تھا جس میں میرا دن بھر ہر قسم کی عورتوں اور خوبصورت لڑکیوں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، لیکن میں ہمیشہ عورتوں کی طرف دیکھنے سے بھی پرہیز کرتا تھا۔ میں نے اپنے لیے اصول بنا رکھا تھا کہ رکشے پر سوار ہونے والی عورتوں اور لڑکیوں کو بڑی ذمہ داری اور احترام کے ساتھ ان کی منزل تک پہنچاؤں اور ان کے ساتھ بیجا فری باتیں یا غیر مناسب تعلقات نہ رکھوں۔ اسی وجہ سے جو لوگ مجھے جانتے تھے وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگے تھے، اور جب بھی انہیں اپنے گھر کی عورتوں یا لڑکیوں کو اکیلا بازار یا رشتہ داروں کے پاس بھیجنا ہوتا تو وہ مجھے بلا لیتے تھے۔ میں دن کے وقت جوان لڑکیوں کو اسکول اور کالج بھی پہنچاتا تھا۔ لڑکیاں مجھ سے کھل کر بات کر لیتی تھیں، جبکہ میں ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے جوان لڑکیوں کو اکیلی گلیوں یا محلوں میں لے جانے میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ میں موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ یعنی میں بڑی عزت دار زندگی گزار رہا تھا اور اپنی بیوی بچوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، مگر شاید مجھے لوگوں کی طرف سے دی گئی عزت راس نہیں آئی تھی، اور میں بھی اپنے نفس کا غلام بن کر اپنی پرسکون زندگی میں بے سکونی بھر لایا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے بچوں کی چھٹیاں ہوئیں اور میری بیوی بچوں کو لے کر کچھ دن کے لیے اپنے میکے چلی گئی تھی، کیونکہ اس کے بھائی کی شادی بھی قریب تھی اور وہ شادی سے کچھ دن پہلے وہاں جا کر رہنا چاہتی تھی، اور اب میں گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ بیوی کو میرے کھانے پینے کی فکر تھی، مگر میں نے اسے اطمینان دلایا کہ میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ میں جانتا تھا کہ شادی میں بہت خرچ ہونے والا ہے، اس لیے میں اکیلا ہوا تو دن رات رکشہ چلا کر زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرنے لگا۔ ایک روز شام کے وقت گھر جانے کا کے لیے رکشہ چل رہا تھا کہ روڈ پر ایک لڑکی کھڑی نظر آئی جو رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں رکشہ اس کے قریب لے گیا اور اسے دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ شام کے ہلکے اندھیرے میں اس کا دودھ جیسا شفاف رنگ دمک رہا تھا۔ وہ کم عمر اور نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور مجھے وہ لڑکی بری طرح متاثر کر گئی۔ اتنا مکمل حسن اور نزاکت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کا حلیہ اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی کھاتے پیتے اور آزاد گھرانے کی لڑکی ہے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے حواس قابو میں رکھے، ورنہ اتنی خوبصورت گھبرائی ہوئی لڑکی اس ویران روڈ پر اکیلی کھڑی ہوئی کسی بھی مرد کو ملتی تو وہ اسے کبھی نہ بخشتا۔ میری نظریں بار بار اس کے حلیے کی طرف بھٹک رہی تھیں۔ وہ پریشان سی میرے قریب آئی اور بولی، انکل، مجھے اسپتال جانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ اس کے قریب ہونے پر میں نے اس کے گلابی چہرے پر نمی دیکھی اور اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ ڈری ہوئی تھی، شاید اس کا کوئی رشتہ دار اسپتال میں پڑا تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے کہا، آپ بیٹھ جائیں، پیسے جتنے بھی ہوں گے بعد میں دے دینا۔ وہ معصوم لڑکی بہت پریشان لگ رہی تھی، اس لیے میں نے ہمدردی سے اسے رکشے پر بٹھا لیا۔ اس کے بتائے ہوئے اسپتال کے راستے کی طرف رکشہ موڑ لیا۔ میں اسے بار بار شیشے سے دیکھنے لگا۔ پہلی بار کسی سواری سے بات کرتے ہوئے میں نے نظر نہیں جھکائی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ دل چاہا بس اسے دیکھتا ہی رہوں۔ میں روزانہ کئی لڑکیوں کو رکشے پر سوار کرتا تھا، مگر اتنی حسین لڑکی مجھے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ آج جب یہ موقع ملا تو میں سب شرافت بھلا چکا تھا
اور دھڑکتے دل کے ساتھ میں جب تک اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ سکتا تھا دیکھتا رہا۔ وہ رکشے پر بیٹھ کر بولی، شکریہ انکل، میں بہت پریشان تھی۔ میرے والد ایک ہفتے سے اسپتال میں ہیں۔ وہی میرے لیے دنیا ہے اور میری ماں بھی دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے اپنے بابا کی بہت فکر ہے، مگر میرے بھائی بابا کی صحت کے بارے میں مجھے صحیح بات نہیں بتاتے، اس لیے اب میں خود ہی ہسپتال جا کر ان کی حالت دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے میں نے اپنے بھائیوں سے بھی نہیں پوچھا، اس لیے جلدی میں زیادہ پیسے نہیں لا پائی۔ آپ کا کرایہ بھی آپ کو ہسپتال پہنچ کر ہی دوں گی۔ وہ لڑکی شاید زیادہ ہی پریشان تھی، اس لیے خود ہی مجھے سب باتیں بتانے لگی۔ وہ باتوں میں بھی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور نرم تھی۔ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ اس جیسی خوبصورت اور معصوم لڑکی کو رات کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ اتنی کم عقل تھی کہ انجان مرد کو اپنا سارا احوال بتا رہی تھی۔ اس نے ناسمجھی میں مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اکیلی ہے اور اس کے والد ہسپتال میں ہیں۔ وہ اپنا آپ کھول کر پیش کر رہی تھی۔ میں جو کچھ دیر پہلے اس سے ہمدردی کر رہا تھا، اب اسے دیکھ کر میری بھی نیت خراب ہونے لگی تھی۔ میری بیوی تو ویسے بھی 3 دن سے میکے میں تھی۔ میں گھر پر اکیلا پڑا تھا۔ اتنی حسین لڑکی مفت میں سامنے تھی تو میں کیسے خود کو روک سکتا تھا؟ میرا دماغ مجھے اکسا رہا تھا کہ اسے اپنے قابو میں لاؤں اور پھر جتنا دل چاہے اپنی تسکین کر لوں۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بھی کمزور سی لگ رہی تھی اور مجھ سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں مزید بہکنے لگا۔ اس کے لباس سے آتی خوشبو میرے حواسوں پر سوار ہونے لگی۔ میں اپنے تعلقات والے لوگوں کی بھی بہت عزت کرتا تھا، کبھی کچھ غلط کرنے کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ مجھے اپنا کام بھی چلانا تھا۔ لیکن اگر آج یہ موقع گوا دیتا تو شاید دوبارہ کبھی نہ ملتا۔ وہ لڑکی نہ جانے کس گھرانے کی تھی اور وہ بھی مجھے نہیں جانتی تھی۔ اندھیرے میں اس نے مجھے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن شدت سے دھڑکنے لگی اور اسے پانے کے خیال سے میرے اندر جوش سا بھر گیا، اور اسی سرشاری میں یکدم میں راستہ بدل گیا۔ اس دوران وہ لڑکی رونے میں مصروف تھی، اس لیے اسے اندازہ تک نہیں ہوا کہ میں اسے کہاں لے جا رہا ہوں۔ لہذا راستے میں مجھے بالکل پریشانی نہیں ہوئی اور میں نے رکشے کی رفتار بھی مزید بڑھا دی، کیونکہ مجھے جلد از جلد اس حسین لڑکی کو اپنے قابو میں کرنا تھا۔ وہ نادان لڑکی بدلا ہوا راستہ بھی محسوس نہیں کر پائی، مگر جب میں اپنے محلے میں پہنچا تو وہ ٹھٹک گئی۔ بولی، انکل، یہ آپ کہاں لے آئے ہیں مجھے؟ ہسپتال یہاں نہیں ہے۔ میں ہسپتال کا راستہ اچھے سے جانتی ہوں، وہ تو دوسری جانب ہے۔ وہ یکدم ہوش میں آئی تھی، بکھلائی ہوئی سی پوچھنے لگی، چاہے وہ جتنی بھی لاپرواہ تھی، بے وقوف تھی، اگر تھی تو وہ لڑکی، اس کی چھٹی حس نے شاید اسے میرے ارادوں سے خبردار کر دیا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ وہ گلی میں شور نہ مچا دے، ورنہ میرا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں ہسپتال ہی لے کر جاؤں گا۔ میرا موبائل گھر پر رہ گیا ہے، وہ اٹھانے آیا ہوں۔ مگر وہ پھر بھی پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی تو میں پھر سے بولا، بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں خیریت سے اسپتال بھی پہنچاؤں گا، اور اگر مجھے تمہارے ساتھ اسپتال میں رکنا پڑا تو میں رک بھی جاؤں گا، کیونکہ تم اکیلی ہو، تمہیں واپس گھر بھی تو جانا ہوگا۔ میں بہانے بنا رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی میری باتوں پر یقین کر گئی۔ بولی، جی ہاں، میرے بھائی تو جانے کہاں ہوں گے، میں اپنے بابا کو دیکھ کر واپس گھر چلی جاؤں گی۔ پھر تشکر بھرے لہجے میں بولی، اچھا ہے، آپ ہی مجھے واپس چھوڑ دینا، میں گھر جا کر تمہیں زیادہ پیسے دوں گی۔ وہ لڑکی ڈری سہمی مجھے زیادہ پیسوں کا لالچ بھی دے رہی تھی، مگر میں نے اسے کہا کہ تم کرائے کی بھی فکر نہ کرو، اگر تمہارے پاس ہوئے تو دے دینا، ورنہ وہ بھی نہ دینا، کیونکہ تم پہلے ہی بہت پریشان لگ رہی ہو۔ جبکہ لڑکی نے مجھے شکریہ بولتے ہوئے کہا کہ
جو بھی ہے میں آپ کو پورا کرایہ دوں گی۔ میں بھی مزید وقت ضائع کیے بغیر جب رکشے سے نیچے اترا تو وہ رکشے میں جم کر بیٹھی رہی۔ وہ مجھے اتنا شریف سمجھ رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے کرایہ معاف کرنے والا مرد اسے بھی بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس وقت تمہارا گلی میں رکشے میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گزرنے والا کوئی راہگیر تجھے اکیلی پا کر کوئی نقصان پہنچا دے، لہذا بہتر یہی ہے کہ تم میرے ساتھ اندر چلی آؤ۔ میرے سمجھانے پر وہ لڑکی خوف زدہ ہو گئی اور جلدی سے رکشے سے اتر کر میرے ساتھ اندر چلی آئی۔ گلی میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اطمینان سے گھر کے دروازے کو کنڈی لگا دی اور لڑکی کو اندر کمرے میں لے جانے لگا۔ وہ لڑکی اکیلا گھر دیکھ کر پریشان ہو گئی، بولی میں یہیں صحن میں ٹھیک ہوں۔ اب اس کی گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کمرے میں آ جاؤ، صحن میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، مگر وہ انکار کرنے لگی۔ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہماری بحث مزید آگے بڑھتی، میں اس کا بازو پکڑ کر زبردستی اسے اندر لے جانے لگا، جبکہ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے وجود کی لرزش مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں تو اس کا بازو پکڑنے کے بعد مزید پاگل ہو رہا تھا۔ اس دوران مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ موم کی بنی ہوئی کوئی سفید سی گڑیا ہے۔ اس لڑکی میں بالکل بھی زور نہیں تھا، نہ وہ مجھ سے اپنا آپ چھڑوا پا رہی تھی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر لیا۔ میں مزید اپنی اصلیت چھپانے کی کوشش نہیں کی اور اس لڑکی کو پکڑ کر بیڈ پر دھکا دے کر گرایا۔ وہ لڑکی خوف سے رونے لگی اور مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجھ پر تو جنون سوار ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی چھوٹی سی چادر بھی چھین لی۔ سرخ رنگ کے لباس میں اس کا سفید رنگ چمک رہا تھا۔ وہ خوف سے سفید پڑ رہی تھی، خود کو چھپانے کی کوشش کرتی رونے لگی، جبکہ میں تو للچائی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی انکل، آپ کی بھی بہن بیٹی ہوگی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ مجھے میرے باپ کے پاس اسپتال پہنچا دیں، کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ وہ روتے ہوئے فریاد کرنے لگی، مجھے زیادہ پیسوں کا لالچ دینے لگی، مگر میرے کان ٹھیک ہونے کے باوجود بھی بند ہو چکے تھے۔ میں نے سب فریادوں کو نظر انداز کیا اور اسے دبوچ کر اس کی آواز بند کر دیا۔ وہ چیخنے کی کوشش کرتی ہوئی کسی قیدی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگی، مگر میں نے رحم نہیں کھایا۔ شاید میں پاگل ہو گیا تھا اور شدت جذبات سے میرے ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ مسلسل مزاحمت کرنے اور اذیت سے دوچار ہو کر یا وہ خوف و ہراس سے بے ہوش ہو گئی، تب میں اس سے دور ہوا تھا۔ تب تک رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کے گھر والوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس وقت وہ کہاں چلی گئی ہے، اور یہ بات وہ لڑکی خود مجھے بتا چکی تھی۔ اس لیے میں اب بھی دلی طور پر مطمئن تھا اور میرے گھر میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ میری بیوی تو میکے گئی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اتنی سہمی ہوئی تھی کہ اس نے زیادہ شور بھی نہیں کیا تھا۔ جب وہ لڑکی بے ہوش ہوئی تو میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر مزے سے کھانا کھانے لگا۔ اس دن مجھے لگا تھا کہ مجھ میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوان بھی رہتا تھا، کیونکہ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی میرا ضمیر نہیں جگا تھا، بلکہ میں جتنی بار اسے دیکھتا تھا اتنی ہی میری طلب بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں تو آ چکی تھی، مگر بے جان سی ہو چکی تھی اور اتنی سہم چکی تھی کہ شور مچانے کی ہمت بھی باقی نہ تھی۔ رات بھر میں نے اسے قید میں رکھا تھا اور جب دل کرتا اپنی منمانی کر لیتا۔ رات تیزی سے گزرتی جا رہی تھی، مگر میرا دل تھا کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے اسے قید کر لیتا، مگر اسے گھر سے نکالنا بھی میری مجبوری تھی۔
کیونکہ اگر اچانک میری بیوی، بچے یا کوئی اور رشتے دار یا محلے سے کوئی آ جاتا تو میں اسے کہاں چھپاتا؟ اور اب مجھے یہ فکر بھی ستا رہی تھی کہ کسی کو خبر ہونے سے پہلے یا دن ہونے سے پہلے میں اس لڑکی کو اسی روڈ پر چھوڑ آؤں جہاں سے میں لایا تھا۔ میں نے 5 گھنٹے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا اور پھر صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے میں اس لڑکی کو واپس لے جانے لگا، مگر اچانک اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی، اب مجھے اپنے گھر نہیں جانا کیونکہ میرے بھائی مجھے مار ڈالیں گے، سب مجھ سے پوچھیں گے میں پوری رات کہاں غائب رہی تھی، میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ وہ بولی، اگر میرے باپ کو خبر ہوئی تو وہ بیچارہ تو صدمے سے ہی مر جائے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور مجھے بد دعائیں دینے لگی، اللہ تمہارا سکون برباد کرے، میں تو تمہیں شریف آدمی سمجھتی تھی مگر تم تو انسان کہلوانے کے لائق بھی نہ نکلے۔ وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، چونکہ میں بھی اس کی حالت خراب کر چکا تھا، اسی سبب اس کے لیے بولنا بھی محال ہو رہا تھا، مگر وہ پھر بھی سرخ چہرہ لیے بولتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ اب اس حالت میں لڑکی کو میں کیسے باہر لے جاؤں؟ اگر لوگ دیکھ لیتے تو فوراً شک کر لیتے۔ وہ مجھے نوچنے لگی، لڑنے لگی اور بولی، اب میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، تمہارا پولیس کو بتاؤں گی، تمہیں پھانسی کی سزا دلواؤں گی۔ جبکہ میں اس لڑکی کو خود سے دور دھکیلنے لگا، اسے گھر سے نکالنا چاہا، لیکن وہ بال بکھرائے پاگلوں کی طرح بولتی جا رہی تھی کہ میں نے نہیں جانا۔ میں نے سوچا، جب لڑکی خود میرے پاس رکنا چاہتی ہے تو میں کیوں اسے زبردستی گھر سے نکالوں؟ میں بھی رک گیا۔ وہ لڑکی بھی دوہری کشمکش کا شکار تھی، کیونکہ وہ مجھ سے ڈر بھی رہی تھی اور گھر جانے کا سوچ کر بھی اس پر لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ مجھے یہ فکر بھی تھی کہ جو اس کی حالت ہو چکی تھی، کوئی بھی دیکھتا تو سمجھ لیتا کہ اس کے ساتھ کسی نے درندگی دکھائی ہے۔ وہ لڑکی بمشکل کھڑی ہو کر مجھے الٹا سیدھا بولتی اور دھمکاتی ہوئی نیم پاگل لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے میں بھی نظریں چرا گیا۔ پہلی بار جب میں نے اسے دیکھا تھا تو اس کا خوبصورت بے داغ چہرہ دمک رہا تھا، مگر ایک ہی رات میں اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، وہ چہرہ بھی زخموں سے داغدار ہو چکا تھا، لیکن اس حال میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو کچھ دن مزید گھر میں رکھنے کا سوچ کر پرجوش ہو گیا تھا۔ ابھی بیوی بھی واپس نہیں آ رہی تھی۔ اگر لڑکی کو دھمکا کر خاموش رہنے کا بولتا، وہ بھی شاید خوف میں خاموش رہتی۔ وہ لڑکی نیم بے ہوش ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے تب خیال آیا تھا کہ نہ جانے وہ کب سے بھوک کی پیاسی تھی۔ میں نے تو رات کو کھانا کھا لیا تھا، مگر اس لڑکی کو کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ خوف اور کمزوری سے کانپ رہی تھی۔ میں نے بوکھلا کر اسے پانی دیا اور جگانے کی کوشش کی۔ اسی وقت میرے موبائل پر کسی کا فون آ گیا۔ میں ڈر گیا۔ صبح قریب تھی، ابھی تو فجر کی اذانیں بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت جانے کس نے کال کر لی تھی؟ میں نے موبائل دیکھا تو انجان نمبر تھا۔ پہلے ہی مجھے لڑکی کی حالت گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، مگر اوپر سے انجان نمبر سے آتی اچانک کال نے مجھے مزید ڈرا دیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کال اٹینڈ کی تو آگے میری بیوی کا چھوٹا بھائی بول رہا تھا۔ وہ پریشان سا بولا کہ بھائی جان، ہماری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ہم انہیں اسپتال لے آئے ہیں، باجی نے کہا تھا میں آپ کو بتا دوں، آپ جتنی جلدی ہو سکے آ جائیں۔ میں نے فکر مندی سے اس کی ماں کی حالت کے بارے میں تفصیل پوچھی، کیونکہ میری بیوی خامخواہ مجھے کبھی اپنے میکے میں نہیں بلاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مجھے کمائی کے لیے رکشہ چلانا ہوتا ہے۔ میرے پوچھنے پر میرے سالے نے مجھے بتایا کہ ہماری ماں پہلے ہی بیمار تھی، مگر اب تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ علاج ممکن نہیں رہا، گھر میں بہت پریشانی پھیلی ہوئی ہے، سب رشتے دار جمع ہو گئے ہیں، اس لیے باجی نے کہا ہے کہ آپ کو بتا دوں۔
میں نے گہرا سانس بھرا، شاید اسی لیے میری بیوی بھی مجھے بلوا رہی تھی۔ میں اپنے سسرال کا سب سے بڑا داماد تھا۔ ایسے موقع پر میری بیوی چاہتی تھی کہ میں اپنے سسر کے ساتھ رہوں۔ میں نے اپنے سالے کو جلد آنے کا بولا اور کال کاٹ دی۔ وہ لڑکی سامنے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ میرا جلد از جلد سسرال جانا لازم ہو چکا تھا، مگر اب اس لڑکی کو اکیلے گھر میں رکھنا بھی خطرے کی بات تھی۔ میں پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے یہی فکر ستا رہی تھی کہ اس لڑکی کا کیا حل تلاش کروں۔ صبح ہو جاتی تو گھر سے نکلنا ہی ممکن نہ ہوتا۔ خیر، جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے ایک چادر میں اس لڑکی کو لپیٹ کر اس کا زخمی وجود چھپایا اور اسے اپنے رکشے میں بٹھا کر نیم اندھیرے میں اسی روڈ کی طرف چلا گیا جہاں سے اس لڑکی کو اٹھایا تھا۔ یقیناً وہیں قریب ہی لڑکی کا گھر تھا۔ گناہ کرتے ہوئے تو میں خوش تھا، مگر اب میرے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اگر پولیس کی نظر میں آ جاتا تو ساری عمر جیل میں بیٹھا رہ جاتا۔ اللہ اللہ کر کے اس روڈ پر پہنچا تو وہ جگہ بالکل ویران اور خالی تھی۔ ارد گرد دکانیں تھیں جو رات کے وقت بند پڑی تھیں۔ میں سوچ میں مبتلا ہوا۔ اس ویران روڈ پر اکیلا لڑکی کو چھوڑنا خطرے سے کم نہیں تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی کہ جو بھی دیکھتا اس کا ایمان ڈگمگا جاتا، جیسے میں اسے دیکھ کر ہوش گوا بیٹھا تھا۔ میں اس لڑکی کا گال تھپ تھپا کر اسے ہوش دلانے لگا۔ میرے لیے یہ انتہائی شرم کی بات تھی کہ میں خود اس لڑکی پر بہت سارا ستم ڈھا چکا تھا، مگر اب اسے ایسے درندوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا جو گلی کوچوں میں ایسے ہی معصوم لڑکیوں کو اپنا شکار بنانے کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے آپ سے ہی شرمندگی ہونے لگی۔ اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرتے ہوئے میں نے نہیں سوچا تھا، مگر اب میں اس کی فکر کر رہا تھا۔ میری کوشش پر وہ لڑکی کچھ ہوش میں آئی تو میں نے اس کو رکشے سے اتارا۔ وہ ایک دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھنے سے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جائے گی۔ میں مزید نہیں رک سکتا تھا، لہذا جلدی سے رکشہ موڑ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نہیں جانتا کہ بعد میں وہ لڑکی اپنے گھر گئی بھی تھی یا اس روڈ پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ میرے پاس اس کی فکر کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں اس کا گنہگار تھا۔ میں تو خود پکڑے جانے کے خوف سے چھپ رہا تھا۔ گھر جاتے ہوئے سارے راستے میں دعا کرتا رہا کہ وہ لڑکی میری شکل بھول جائے، اس کی یادداشت اتنی اچھی نہ ہو کہ کبھی سامنا ہونے پر وہ مجھے پہچان لے، ورنہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا، کیونکہ میرا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں پورے شہر میں جگہ جگہ سواریوں کو چھوڑنے جاتا تھا۔ اگر کہیں اس لڑکی کے سامنے آ جاتا اور وہ مجھے پہچان لیتی تو اس سے آگے میرا کیا انجام ہوتا میں بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو مجھے اس لڑکی کی زندگی تباہ کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی، مگر تب تو مجھ پر شیطان حاوی ہو رہا تھا۔ خیر، میں لڑکی کو چھوڑ کر گھر آیا اور سکون سے سو گیا۔ میں اپنی طرف سے معاملہ دبا چکا تھا اور سب نشانات بھی مٹا چکا تھا تاکہ کسی کو اس لڑکی کی میرے گھر آنے کی خبر نہ ہو سکے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ عورت اپنی زندگی تباہ کرنے والے مرد کی شکل ہمیشہ یاد رکھتی ہے، اور جس سے نفرت کرتی ہو اسے بھی کبھی نہیں بھولتی۔ وہ لڑکی بھی مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے اس کی معصومیت کو تباہ کیا تھا، بھلا وہ کیسے مجھے بھول جاتی؟ اگلے روز میں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے اور اپنے سسرال پہنچ گیا۔ میری بیوی کی ماں یعنی میری ساس آخری سانسوں پر تھی۔ میرے پہنچنے سے کچھ وقت پہلے ہی وہ زندگی ہار گئی۔ جب میں سسرال پہنچا تو گھر میں غم کی فضا پھیلی ہوئی تھی۔ میں سنجیدگی سے اپنے سسر اور سالے کی مدد کروانے لگا۔ گھر میں آتے مہمانوں کو سنبھالنے اور تدفین کا سارا انتظام میں نے خود کیا تھا۔ کچھ روز بعد میرے سالے کی شادی تھی، مگر فوتگی کے باعث اب شادی کی تاریخ آگے کر دی گئی تھی۔ میری بیوی بھی کل ہونے کے بعد میرے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ میں اپنی بیوی کا غم بانٹنے
اور گھر سنبھالنے میں مگن ہو گیا۔ میرے دماغ سے اس لڑکی کا خیال بالکل نکل گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے کے بعد میں پھر سے ویسا ہی شریف مرد بن چکا تھا جیسا پہلے تھا، یعنی لوگوں کے سامنے میں نے اپنے چہرے پر شرافت کا ماسک چڑھا رکھا تھا۔ دنیا کی نظر میں اب بھی نظر جھکا کر تمیز سے بات کرنے والا مرد تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے ایک کم عمر کنواری لڑکی اکیلی ملنے پر اس کا کیا حال کیا تھا۔ مگر ایک روز میرے رکشے پر چند عورتیں سوار ہوئیں۔ انہیں مطلوبہ جگہ پہنچانے کے لیے میں جس روڈ پر گیا یہ وہی روڈ تھا جہاں سے مجھے وہ لڑکی ملی تھی۔ اس جگہ پر جاتے ہی مجھے اس لڑکی کا خیال آیا تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے اس کے واسطے اور فریادیں یاد آئیں۔ اگر میرا کبھی اس لڑکی سے سامنا ہو جاتا تو میں خود کو اس سے کیسے بچاتا؟ ان عورتوں نے مجھے قریبی گلی میں ایک گھر کا پتہ بتایا۔ پہلی بار میں عورتوں کو ان کی منزل تک نہیں پہنچا سکا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اس لڑکی کا گھر بھی وہیں کہیں آس پاس ہوگا اور وہ مجھے دیکھ لے گی۔ میں نے ان عورتوں کو روڈ پر ہی اتار دیا اور بہانے بنانے لگا کہ میرے رکشے کے ٹائر خراب ہو گئے ہیں۔ عورتیں مجھے برا بھلا کہتے ہوئے آدھا کرایہ دے کر وہاں سے چلی گئیں۔ میں نے رکشہ واپس گھر کی طرف بھگایا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں اتنی ڈھٹائی سے اس لڑکی کی عزت و ناموس مٹی میں روند چکا تھا۔ اس کی فریادوں پر بھی نہیں کام پاتا اور اسے اکیلے روڈ پر بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے بھی مجھے رحم نہ آیا تھا اور نہ شرم آئی تھی۔ لیکن اس واقعے کو ایک ماہ گزرنے کے بعد اب مجھ پر خوف سوار ہونے لگا تھا۔ میں اس روڈ کے قریب جاتے ہوئے گھبرانے لگا تھا کہ کہیں وہ لڑکی کھڑی نہ ہو۔ گلیوں میں داخل ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسے ہی وہم ہونے لگتا تھا کہ کہیں وہ لڑکی اچانک میرے سامنے آ کر مجھ سے سوال نہ کر بیٹھے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میری بیوی مجھے گمسم دیکھ کر پریشان رہنے لگی اور مجھ سے بولی کہ اب تم گھر کو وقت نہیں دے پاتے، بچے تمہیں بلاتے رہ جاتے ہیں، مگر تم غائب دماغی سے بیٹھے رہتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں بیوی کو کیا جواب دیتا؟ بات بدل دیتا، کبھی بہانے بنانے لگتا تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھتا تو اس لڑکی کا جملہ یاد آ جاتا تھا کہ تمہاری بھی کوئی بہن بیٹی ہوگی، تجھے ان کا واسطہ، مجھے چھوڑ دو۔ یہی سوچ سوچ کر میرے ضمیر کے بوجھ تلے دب کر میں بے حد پریشان رہنے لگا تھا۔ اب میری ساس کا چلیسواں بھی ہو گیا تھا۔ میری بیوی کے بھائی کی شادی 3 ماہ بعد طے کر دی گئی۔ شادی کے قریب میں کچھ سامان لینے بازار گیا تو حادثاتی طور پر وہاں میرا سامنا اس لڑکی سے ہو گیا۔ وہ لڑکی کسی عورت کے ساتھ بازار آئی ہوئی تھی۔ اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ پہلے سے بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کا دمکتا رنگ اب زرد سا ہو گیا تھا۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں نے چہرہ چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ لڑکی مجھے دیکھ چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے قدم بڑھاتی جب میرے پاس آئی، میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں وہاں سے بھاگنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بازار میں سب لوگوں کے درمیان مجھے پکار لیتی تو لوگ متوجہ ہو جاتے۔ میں خود کو بمشکل نارمل کر کے کھڑا رہا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ کوئی سوال کرے گی تو میں صاف مکر جاؤں گا، مگر اس لڑکی نے میرے پاس آ کر جو بات کی تھی اس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ وہ لڑکی بولی، میں آج تک اس رات کو بھول نہیں پائی۔ پہلے تو مجھے تم پر بہت غصہ تھا، لیکن پھر جب میں اس رات کو سوچتی رہی تو مجھے شدت سے آپ کی یاد آنے لگی اور پل پل مجھے آپ کی طلب محسوس ہونے لگی۔ میرا غصہ پیار میں بدل گیا تھا۔ اب مجھے تم پر کوئی غصہ نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ مزید وقت گزارنا چاہتی ہوں اور اس بار مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں دل سے راضی ہوں۔ وہ لڑکی یوں ہی مجھ سے اپنے جذبات کا اظہار کیے جا رہی تھی جبکہ میں ہکا بکا سا اس لڑکی کو تکتا جا رہا تھا۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا کہ وہ معصوم نازک سی لڑکی اب اتنی بے دھڑک ہو چکی تھی؟
کہ واضح الفاظ میں مجھے اپنی خواہش بتا رہی تھی۔ یہ سن کر میرے تو جیسے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ پھر وہ لڑکی ضد کرتے ہوئے بولی کہ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ جبکہ میں نے ہکلا کر کہا وہ عورت کون ہے جس کے ساتھ تم آئی ہو؟ لڑکی اس عورت کو دیکھ کر بولی یہ ہمارے گھر کام کرنے والی ماسی ہے، میں اسے کوئی بہانہ لگا دیتی ہوں اور ہم 1 گھنٹے کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر بے ساختہ میرے ذہن میں اس کے ساتھ گزرے ہوئے حسین لمحات گردش کرنے لگے، جنہیں سوچ کر میں بھی کسی سگریٹ کی طرح اندر ہی اندر سلگنے لگا۔ پھر میں نے بھی لڑکی کے سامنے رضامندی ظاہر کر دی اور کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو پھر میں کیسے آپ جیسی حسینہ کو انکار کر سکتا ہوں؟ میں تو تب بھی یہی چاہتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنے پاس رکھ لوں، لیکن اپنے بیوی بچوں کے ڈر سے آپ کو گھر سے نکالنا میری مجبوری تھی، ورنہ میں کسی صورت بھی تجھے خود سے دور نہ کرتا۔ بولتے ہوئے میرا دل بھی جوش سے باہر اچھلنے کو آ رہا تھا، اور میں اندر ہی اندر اس بات پر بھی خوش ہو رہا تھا کہ وہ حسین لڑکی مجھ جیسے قبول صورت مرد کو یاد کرتی رہی تھی۔ نہ جانے کیسے اس وقت میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ناکارہ ہو چکی تھی۔ پھر وہ لڑکی مجھے چند منٹ رکنے کا بول کر اپنے ساتھ والی عورت کے پاس گئی اور چند منٹ تک اس عورت کو کچھ سمجھاتی رہی، پھر میرے ساتھ چل پڑی اور میں رکشہ بھگاتا ہوا اس لڑکی کو ایک نچلے درجے کے ہوٹل میں لے گیا۔ ایک کمرہ بک کروا کر میں نے 1 گھنٹہ اس لڑکی کے ساتھ گزارا۔ اس بار اس لڑکی نے مجھے بالکل نہیں روکا، نہ کوئی فریاد کی، اور میں اس بات پر حیران بھی ہو رہا تھا کہاں وہ ڈری سہمی معصوم سی لڑکی اور کہاں یہ بے باک اور خود کو میرے آگے پیش کرنے والی بااعتماد لڑکی۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ 2 الگ لڑکیاں مجھے ملی تھیں۔ اس ہوٹل میں 1 گھنٹہ گزار کر جب میں ہوٹل سے باہر نکلا تو باہر نکلتے ہی میں نے اسے کہا کہ آپ سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا، آپ کی یاد مجھے ہر وقت ستاتی رہے گی۔ براہ کرم اگر آپ نے پھر کبھی مجھ سے ملنا ہو تو بے دھڑک مجھے بلا لینا، میں ہمیشہ آپ کا منتظر رہوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر میری ایک شرط ہے۔ میں نے پوچھا کون سی شرط؟ وہ بلی شرط یہ ہے کہ تم اپنی بیوی سے تعلق نہیں بناؤ گے، بلکہ جب بھی ضرورت محسوس ہو صرف مجھے بتاؤ گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ویسے بھی مجھے اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، وہ 3 بچوں کی ماں ہے، کہاں تم اور کہاں وہ لڑکی بولی ٹھیک ہے، مجھے اپنا نمبر دے دیجیے، میری بھی حسرت رہے گی کہ بار بار آپ سے ملاقات کروں۔ پھر میں نے اسے اپنا نمبر دیا اور رکشے پر بٹھا کر دوبارہ اسے اسی بازار میں چھوڑایا۔ اب یوں ہی ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ اگلے 1 ماہ تک 10 سے 12 بار ہم نے ملاقات کی اور خوب وقت گزارا۔ جب اس کا دل چاہتا مجھے بلا لیتی اور جب مجھے طلب ہوتی تو اسے کال کر لیتا۔ ایک دن یوں ہی جب مجھے اس کی یاد ستانے لگی تو میں نے اسے کال ملا دی۔ جب اس نے کال اٹھائی تو میں نے اسے ملنے کا کہا، مگر اس بار وہ مجھے بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ اطمینان سے مجھے انکار کرتے ہوئے بولی نہیں، اب مجھے آپ سے نہیں ملنا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اب میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں۔ میں اس کی بات پر چونک گیا۔ تب اس لڑکی نے مجھے مسکرا کر بتایا کہ مجھے گزشتہ 1.5 ماہ سے ایڈز کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں زیادہ عرصہ نہیں بچ پاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر بری طرح گھبرا گیا۔ میں ایک ایڈز والی لڑکی کے ساتھ تعلق بنا چکا تھا۔ میرے ہوش اڑنے لگے۔ وہ بولی تم جیسے گھٹیا مرد کی وجہ سے میں اپنے گھر میں اتنی ذلیل ہوئی، کیا محلے میں کوئی مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرا باپ تو پہلے ہی دل کا مریض تھا اور اسپتال میں داخل تھا، وہ بھی لوگوں کی باتیں برداشت نہ کر سکا اور شرم سے گھر کی 4 دیواری تک محدود ہو کر ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا۔ باپ کے فوت ہوتے ہی
بھائیوں نے مجھ سے قطع تعلق کر کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میں سڑک کنارے یا گلیوں میں گاہک تلاش کر کے اپنا پیٹ پالتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے تمہیں بھی تلاش کر رہی تھی۔ اور پھر بالآخر، اس سے پہلے کہ میری موت ہو جاتی، بالآخر کافی تلاش کے بعد تم بھی مجھے مل ہی گئے۔ اور اس دن بازار میں جو عورت میرے ساتھ تھی، وہ ہماری ملازمہ نہیں تھی، بلکہ ہماری ہی ساتھی تھی، اور میں نے اسے اپنی ساری داستان سنا رکھی تھی، اور اسی عورت نے مجھے آپ سے بدلہ لینے کی ترغیب دی تھی۔ اسی سے مشورہ کر کے میں نے آپ کو بیوی سے دور رہنے کا کہا تھا، کیونکہ اگر میں تجھے بیوی سے دور رہنے کا نام بولتی تو وہ بیچاری تمہارے ساتھ ساتھ بے قصور ہی اس دلدل کا شکار ہو جاتی۔ قصوروار صرف تم تھے، اور بدلہ بھی میں صرف تم سے ہی لینا چاہتی تھی۔ اگر میں چاہتی تو تمہاری طرح سفاک بن کر انہیں بھی خطرے میں ڈال سکتی تھی، مگر پھر بھی میں نے تمہاری بیوی کو اپنی بہن اور بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھا۔ بے شک میں کنواری ہوں، مگر ایک ماں کا درد سمجھ سکتی ہوں۔ وہ لڑکی یوں ہی غصے سے لال پیلی ہو کر روتے ہوئے اپنی داستان سنائے جا رہی تھی، اور میرے لیے چونکا دینے والے انکشافات کرتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک سے وہ چپ ہوئی اور ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، میں بیماری زدہ اور کمزور سی لڑکی ہوں، براہ راست اس سے بدلہ نہیں لے سکتی، مگر پھر بھی میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اپنی بیماری تمہیں بھی ضرور گفٹ میں دوں گی۔ اب میری زندگی صرف چند دن کی مہمان ہے۔ میں نے تو اپنے حصے کی جو ذلت جھیلنی تھی وہ جھیل چکی ہوں۔ اب تمہاری باری ہے سسک سسک کر مرنے کی، اور مرتے ہوئے اپنے جیسے دوسرے مردوں کو بھی بتاتے جانا کہ تم نے بھی ایک لڑکی کی زندگی تباہ کی تھی، اور لڑکیاں اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کسی صورت بھی معاف نہیں کرتی۔ یہ بول کر اس لڑکی نے کال کاٹ دی اور اپنا نمبر بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب وہ لڑکی مجھے اندھے کنویں میں دھکیل کر چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنا سا منہ تکتا رہ گیا۔ میں جوان مرد تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں مکمل صحت مند اور ٹھیک ٹھاک مرد تھا، مگر اب اس بیماری کے آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ زندگی کا ویسے تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، مگر اب میں اچھی طرح جان چکا ہوں کہ میں بھی زیادہ عرصہ سانسیں بحال نہیں رکھ پاؤں گا۔ میری دن بدن بگڑتی حالت مجھے موت کے قریب لے جا رہی ہے، اور میں اپنے گناہ کے بوجھ تلے دب کر اکیلے روتا اور بلکتا رہتا ہوں۔ آخری کال کے بعد مجھے اس لڑکی کا بھی کچھ پتا نہیں چلا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ شاید وہ مر چکی ہو۔ میں وہ بدقسمت تھا جو اس لڑکی سے اپنے کیے کی معافی بھی نہیں مانگ سکا تھا، اور نہ ہی اب ممکن رہا تھا۔ اب میں ہر وقت پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے شرمساری سے سوچتا رہتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے عورت کو حیا اور پردے کا حکم دیا ہے، اسی طرح مرد کو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کا پابند بنایا ہے، کیونکہ ہر مرد کے دل میں عورت کی طرف فطری کشش رکھی گئی ہے۔ اس لیے مرد کی اصل بقا اسی میں ہے کہ انسان اپنی نظریں جھکا کر اپنے کردار کو پاکیزہ رکھے، کیونکہ وقتی خواہش کی پیروی انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتی ہے اور آخرت بھی، جبکہ نگاہوں کی حفاظت انسان کو باوقار اور اللہ کے مزید قریب کر دیتی ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹی کی طرح عزت دو اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہی اصل غیرت اور کردار کی پہچان ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ دنیا بدلے کے اصول رکھتی ہے۔ انسان جو دوسروں کے لیے بوئے گا وہی ایک دن خود اپنے لیے کاٹے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے، پاکیزہ سوچ اپنانے اور دوسروں کی عزت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جو ہمیں شرمندگی اور گناہ کی طرف لے جائے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟
کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔